میں سمجھ پایا ہوں وہ ٹائم مینجمنٹ دراصل آپ کی پریورٹیز کی مینجمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انسان نے کچھ کرنا ہو، اس کی ترجیح میں شامل ہو تو وہ کسی بھی صورت وہ کر لیتا ہے، ترجیح میں شامل نہ ہو تو پھر وہ جتنا اہم کام ساری دنیا اس کی امپورٹنس بتاتی رہے وہ نہیں کرتا۔ ہماری زندگی میں اتنا اہم ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے جتنا پریورٹی مینجمنٹ ہے، ترجیحات۔ یعنی مثال لیجئے کسی کی ترجیح میں اگر اس کی فیملی نہیں ہے اور پروفیشن ہے، اس کی پروفیشنل گروتھ تو ہو رہی ہوگی، فیملی کو پیچھے رہتا محسوس کریں گے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے وہ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کی ماشاءاللہ ہیلتھ، پوری باڈی سٹرکچر پتہ لگتا ہے کہ یہ جم جاتے ہیں، ان کی پریورٹی میں ہے۔ پروفیشنل لائف دیکھیں گے، کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی ترجیح میں پروفیشنل لائف نہیں ہوتی، پروفیشنلی وہ پیچھے رہنے لگ پڑتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو پیسہ کمانے کا خبط ہوتا ہے، وہ پیسہ کماتے اتنا زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں، وہ اتنے غریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا کوئی نہیں بچتا۔ وہ سارے کے سارے اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، وہ ان کی اہمیت میں شامل نہیں ہوتے۔ اب ایک یہ بھی خوش بختی ہے جس کو مولا کائنات نے فرمایا کہ اصل میں امیر ہوا ہے جس کے دوست ہیں، جس کے اپنے ہیں، جس کے اپنے ساتھ ہیں، اور اس سے بڑی غربت کوئی نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ساتھ نہیں ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں ہر وقت کی جو ترجیحات ہیں وہ ضرور ڈیفائن کریں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ینگسٹر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، تو پڑھائی اور علم تو ساری زندگی ترجیح میں شامل ہونا چاہیے، لیکن امتحان، پڑھائی یہ آپ کی ترجیح میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی میری بہن گھر چلا رہی ہے اور وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہوتی کہ جی شاید گھر چلانا کوئی بڑا کام نہیں، آپ کو اندازہ نہیں، خبر نہیں ہے کہ گھر چلانا اور گھر کو صحیح سے چلانا اور اچھے سے چلانا کتنا بڑا کام ہے، اور اس سے کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس سے کتنا زیادہ آپ کو اجر ملتا ہے، اس سے کتنا زیادہ رب راضی ہوتا ہے۔ آپ اگر ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہے، تو وہ آپ کی ترجیح میں شامل ہونی چاہیے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہیں۔ ترجیحات کے ڈیفائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طے کر سکیں کہ کب مجھے کیا چاہیے اور وہ کتنی ضرورت ہے، اور وہ جو میں نے ضرورت بنا لی ہے اس میں کیا واقعی اللہ کا حکم بھی وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، یا میں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو فالو کرتے ہوئے اور اپنے لالچ کی بنیاد پہ، اپنے اوبسیشن کی بنیاد پہ وہ اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ اصل میں میری ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ عصر کے وقت میں مغرب نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح عصر کے وقت میں ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ ایک وقت ہے جس پہ جو نماز ہے اس وقت پہ وہی نماز ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی ترجیحات مختلف ادوار میں مختلف طرح کی رہتی ہیں، جن کو ہمیں بڑا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ میری اس وقت کی ترجیحات کیا ہیں۔ اب مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ترجیح میں علم حاصل کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر علم کے سارے ذرائع جن سے علم بڑھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رابطے میں ضرور ہو۔ وہ کتاب ہے، آج کے زمانے میں یہ ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑا میڈیا، اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ اگر دنیا کے آپ کسی اسکالر کو سننا چاہتے ہیں، کسی زبان میں سننا چاہتے ہیں، وہ ممکن ہے۔ میں تو بڑا سادہ سا ایک اصول میں نے بنا لیا ہوا کہ سم ٹائم ہم انٹرویو پینل میں ان بچوں کو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کی یوٹیوب یا گوگل سرچ پہ پڑی ہے وہی آپ کی ترجیح ہے۔ انسان وہی ہوتا ہے جو اس کی تلاش ہوتی ہے۔ پیاسے کی سب سے بڑی تلاش اور سب سے بڑی ترجیح پانی ہے۔ اگر وہ پیاسا ہے اور سچا پیاسا ہے اور پانی کی تلاش نہیں کر رہا، وہ کیسا پیاسا ہے؟ اگر بھوکا ہے اور کھانے کی تلاش نہیں کر رہا، وہ کیسا بھوکا ہے؟ علم والا ہے، جو میں نے مضمون باندھا علم والا ہے، اور علم اس کی ترجیح میں وہ کلیم کرتا ہے کہ میری ترجیح میں شامل ہے، لیکن کتاب اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس مجھے تھوڑا سا کہہ لیجئے کوئی ٹائم ملنا ہے، آفس سے ابھی میں ہو کے آیا تو میں 2 عدد کتابیں بھی وہاں سے اٹھا لایا کہ شام میں کیونکہ فارغ ہوں تو میں تھوڑا سا مطالعہ کر لوں گا۔ اگر ترجیح میں شامل نہیں ہے، مسافر کے چہرے کی گرد بتاتی ہے وہ مسافر ہے۔ اگر اس کے چہرے پہ گرد نہیں ہے اور وہ دعوے دار ہے کہ میں نے بڑی مسافت طے کی ہے، تو اس کا سب سے بڑا ثبوت تو چہرے کی گرد ہی ہے، وہ تھکاوٹ ہی ہے کہ اس نے سفر کیا۔ آپ سے گزارش ہے اپنی ترجیحات کا تعین ضرور کیجیے۔